کہ کھجور کا خشک تنا وہ نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ پیار کرے اور وہ آپ کے فراق میں رو پڑے، تو ہم تو انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے پورے وجود پہ آپ غور کر لیں، آنکھ کے بغیر پوری زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کانوں کی سماعت چلی جائے، یہ دانت نہ ہو، ناک بند ہو جائے، دل میں کوئی پرابلم آ جائے، گردے فیل ہو جائیں، جگر کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، پھیپھڑوں میں کوئی تکلیف آ جائے، تو انسان کی پوری زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایک نعمت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ان نعمتوں کے شکرانے میں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا؟ آپ کے دین کے لیے آپ نے کوئی تگ و دو کی؟ حالانکہ ہر صاحب ایمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ اے اللہ اب میری جان بھی اور میرا مال بھی تیرے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہی وعدہ پیغمبروں سے بھی لیا، لا تؤمنن به ولا تنصرنہ۔ اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ اے میرے پاک پیغمبروں، جب میں دنیا میں تمہیں مبعوث کروں گا اور تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر جب میرا آخری پیغمبر تشریف لے آئے تو پھر تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان بھی لاؤ اور ضرور بضرور دین کے غلبے کے لیے ان کی مدد بھی کرو۔ سارے نبیوں سے یہ عہد لیا گیا، پھر نبیوں کے ذریعے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے ذریعے ان کے امتیوں سے عہد لیا گیا، یہاں تک کہ ہر صاحب ایمان سے یہ عہد لیا گیا ہے، ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور ایمان لا کر آپ کے دین کے غلبے کے لیے ہر ممکنہ کوشش بھی کرنی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید کر لیے ہیں۔ تو مومن جنت کے بدلے میں اپنی جان بھی اللہ کو بیچ چکا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کو بیچ چکا ہے۔ اب بتائیں کہ اتنا وقت گزر گیا، آپ نے اللہ کی راہ میں دین کے غلبے کے لیے کتنا مال صرف کیا اور اپنی جان کتنی صرف کی؟ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اپنے حقیقی مقصد کو بھول گئے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ ہمارا مشن بھی حقیقت میں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ وہ تو آپ سن چکے ہیں کہ آپ اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائیں، ان کے اخلاقیات کو، ان کے کردار کو اور ان کی سوچ کو اور ان کے قلوب و ذہان کو منور کریں، ان کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کریں، اور آپ اس طرح دین حق کو تمام دینوں پر غالب فرمائیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ انہیں آگاہ کر دو، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے۔ تو آپ نے سب کو بتا دیا کہ میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اور میری زندگی کی تمام سرگرمیاں اور میری ساری زندگی کی حرکات و سکنات اور میرا دنیا سے چلا جانا یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے،
تو وہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، وہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ امت مسلمہ اپنے اس فریضہ سے غافل ہو گئی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی جلگار ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے دشمن حملہ آور ہیں، میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف اور منصوبوں کے ذریعے یہود و نصارہ ہم پر حملہ آور ہیں، اور ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نوجوانوں کو، ان کی نوجوان نسل کو اسلام سے دور کر دو، اور اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلامی لباس، اسلامی وضاقتہ اور اسلامی رسوم و رواج، اسلامی طور طریقے چھڑوا کے ان کو جو یورپی کلچر ہے اور جو یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے اس پر ان کو لایا جائے، وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لباس پہنتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق وضاقتہ رکھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اور اپنے سارے زندگی کے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان کتنے ہیں؟ آج مسلمان کی اکثریت، مسلمانوں کی بھاری اکثریت، ان کی زندگی کا محور و مرکز یہ نفسانی خواہشات ہیں کہ لذتیں، مزے، سہولتیں، آسائشیں، آرام، یہ بس یہ مل جائے، اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی فنا کر رہے ہیں۔ کوئی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ایم بی بی ایس کی ڈگری، دیگر ڈگریاں، تو کس لیے کہ ہمیں سہولتیں اور آسائشیں مل جائیں۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس لیے کہ ہمیں آسانیاں مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، یہاں تک کہ لوگ کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں جا کر وہاں نیشنلٹی لے کے وہاں کی آباد ہے، اور ان کے بچوں کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ آج مسلمان کی اکثریت نفسانی خواہشات کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ زبان سے تو ہم نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس نعرے میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جس کو نبی کریم علیہ السلام کا دین سیکھنا قبول نہیں ہے، نبی کا دین سیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وضاقتہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو یورپی کلچر اچھا لگتا ہے، اور یورپ کی جو رسوم و رواج ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ اور اس وقت آپ کشمیر کے حالات دیکھیں، اور افغانستان کے پچھلے حالات دیکھیں، عراق کے پچھلے حالات دیکھیں، یمن اور شام کے حالات کو آپ دیکھیں، ہر وقت ہر جگہ کفار حملہ آور ہیں مسلمانوں پر، لیکن ہم عام مسلمان بس غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور بس وقتی طور پہ نعرے لگا لیے اور خوش ہو گئے اور خوش فہمی میں پڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو آپ نے شفاعت کرنی ہے، اس لیے اب ہمیں وفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اپنے کیے ہوئے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، تو وہ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ کو نعت خواں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 505 ہجری میں جن کا وصال ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں وہ بھی اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، رویا کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور ان کے سچے اصحاب بھی، اہل بیت اطہار علیہم رضوان بھی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سچے اولیاء کرام بھی، وہ اللہ کے خوف سے وہ روتے تھے اور وہ ڈرتے رہتے تھے۔ فرمایا اب جو لوگ آئے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا وہ علم آ گیا ہے کہ جو پہلے انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوا، اور پہلے صحابہ کو بھی حاصل نہیں ہوا، اور پہلے کے اولیاء کرام کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔
ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور یخافون سوء الحساب، اور سورۃ الرعد میں فرمایا کہ انہیں برے حساب کا خوف کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فارسی میں ربائی ہے اور جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو بڑے بڑے اولیاء کرام ان کو اپنے ایمان کی بھی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں کوئی آ جائے اور اس کا ایمان ہی جاتا رہے۔ اب پھر یہ جو ڈرانا ہے، قبر سے ڈرانا، یہ کس نے ڈرایا ہے؟ کوئی اپنی طرف سے ڈراتا ہے یا اللہ نے ڈرایا ہے، اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ترمذی کی حدیث پاک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان تشریف لاتے تو قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر زارو قطار رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان سے عرض کیا گیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، فرماتے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں اس سے اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہی ناکام ہو گیا تو اگلی منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ سیدنا عثمان غنی اشرا مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کئی بار جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب یہ تو قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور ہمارے نعت خواں کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو، ہمیں ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، حبیب آپ ان کو کہو، ان کو بتاؤ یہ قرآن میرے اوپر اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کا ڈر سناؤں، اور قیامت تک جن جن تک میرا یہ قرآن پہنچے میں ان کو اللہ کا ڈر سناؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ سے ڈرانے میں گزری ہے۔ صحابہ کرام ڈراتے رہے، ائمہ کرام ڈراتے رہے، اولیاء کرام ڈراتے رہے۔ اب یہ ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ یہ جو نعت خواں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو، تو یہ سیدھا قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی بات جو ہے جو پڑھتے ہیں ایسی نعتیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے علماء جو صحیح علماء ہیں اور جنہیں صحیح اللہ نے علم دیا ہے تو ان کا لکھا ہوا کلام پڑھا کریں۔ یہ عام ہر فرد جو ہے وہ شاعر بن گیا اور اس نے اپنی طرف سے جوڑ موڑ کے یہ اشعار بنا لیے، تو ان میں بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں ہیں، بعض اوقات ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے جو کفر کی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ نعت پڑھیں تو کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی نعت پڑھیں، یا پھر کسی مستند عالم دین کو وہ نعت چیک کروائیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں کوئی شرعی خرابی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اس کی درستگی کر لیں۔